پیش خدمت ہے کہانی نیا بادشاہ لنگ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور مشرق میں ایک عقلمند اور رحم دل بادشاہ رہتا تھا۔ اب وہ بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور جانتا تھا کہ جانشین منتخب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں یا بچوں میں سے کسی کو منتخب کرنے کے بجائے کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن سلطنت کے تمام نوجوانوں کو بلایا۔ اس نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اقتدار چھوڑ دوں اور نیا بادشاہ چنوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو بادشاہ بناؤں۔ بچے حیران رہ گئے، لیکن بادشاہ بولتا رہا، آج میں تم سب کو ایک بیج دوں گا، ایک بہت خاص بیج۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بیج لگاؤ، اسے پانی دو اور آج سے 1 سال بعد واپس یہاں آؤ، اور جو کچھ بھی تم اس بیج سے اگاؤ وہ لے کر آنا۔ پھر میں تمہارے اگائے گئے پودوں کا جائزہ لوں گا اور جسے میں چنوں گا وہی نیا بادشاہ ہوگا۔ نوجوانوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب اس دن ایک لڑکا لنگ بھی وہاں موجود تھا اور وہ بھی دوسروں کی طرح ایک بیج لے کر گیا۔ وہ گھر گیا اور جوش سے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اسے ایک گملہ اور مٹی لا کر دی اور لنگ نے بیج لگایا اور احتیاط سے پانی دیا۔ وہ روزانہ بیج کو پانی دیتا اور اگنے کا انتظار کرتا۔ تقریباً 3 ہفتے بعد دوسرے کچھ نوجوانوں نے باتیں کرنا شروع کی اپنے بیجوں اور اگنے والے پودوں کے بارے میں۔ لنگ اپنا بیج چیک کرتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں اگا۔ 3، 4، 5 ہفتے گزر گئے، لیکن اب بھی کچھ نہیں۔ اب دوسرے اپنے پودوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر لنگ کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خود کو ناکام محسوس کرنے لگا۔ 6 ماہ گزر گئے، اب بھی لنگ کے گملے میں کچھ نہیں اگا۔ اسے لگا کہ شاید اس نے بیج مار دیا ہے۔ سب کے پاس درخت اور لمبے پودے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی لنگ نے اپنے دوستوں سے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف انتظار کرتا رہا کہ شاید بیج اگائے۔ ایک دن جب لنگ اپنے پودے کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس کا ایک دوست وہاں سے گزرا۔ اس کے خالی گملے کو دیکھا اور کہا، تم اب بھی دکھاوا کر رہے ہو، چھوڑ دو یار، 6 ماہ ہو گئے ہیں اور یہ بیج اب اگنے والا نہیں۔ لنگ خاموش رہا۔ اس نے اپنے دوست کو کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ گئیں۔ شاید اس کا دوست ٹھیک کہہ رہا تھا، شاید اسے ہار مان لینی چاہیے۔ لیکن پھر اسے بادشاہ کی بات یاد آئی کہ اگر وہ کچھ لے کر نہ آیا، چاہے صرف وہی بیج ہو، تو وہ نئے بادشاہ کے انتخاب سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے کوشش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار سال مکمل ہو گیا اور سلطنت کے تمام نوجوان اپنے پودے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ لنگ نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے پاس خالی گملہ ہے، مگر ماں نے زور دیا کہ وہ ضرور جائے، سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کر دے۔ پر لنگ کا دل ڈوب رہا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ ماں درست کہہ رہی ہے۔ وہ اپنا خالی گملہ لے کر محل چلا گیا۔ جب لنگ پہنچا تو وہ دوسرے نوجوانوں کے اگائے ہوئے مختلف قسم کے پودے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوبصورت اور ہر سائز اور شکل میں تھے۔ لنگ نے اپنا خالی گملہ فرش پر رکھ دیا اور دوسرے بچے اس پر ہنسنے لگے۔ کچھ نے افسوس کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، اچھی کوشش تھی بچے۔ جب بادشاہ آیا، اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور نوجوانوں کو خوش آمدید کہا۔ لنگ نے خود کو پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ واہ واہ، تم نے کیا شاندار پودے، درخت اور پھول اگائے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ آج تم میں سے ایک کو نیا بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اچانک بادشاہ کی نظر کمرے کے پچھلے حصے میں کھڑے لنگ اور اس کے خالی گملے پر پڑی۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اسے آگے لایا جائے۔ لنگ خوفزدہ ہو گیا۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں ناکام ہوں، شاید وہ مجھے قتل کروا دے۔ جب لنگ آگے پہنچا، بادشاہ نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام لنگ ہے، اس نے جواب دیا۔ سب بچے ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بادشاہ نے سب کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ اس نے لنگ کی طرف دیکھا اور اعلان کیا، یہ ہے تمہارا نیا بادشاہ، اس کا نام لنگ ہے۔ لنگ کو یقین نہیں آیا، وہ تو بیج بھی نہ اگا سکا، پھر وہ نیا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ تب بادشاہ نے کہا، آج سے 1 سال پہلے میں نے تم سب کو ایک بیج دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اسے لگاؤ، پانی دو اور آج کے دن میرے پاس واپس لاؤ۔
لیکن میں نے تم سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو کبھی نہیں اگ سکتے تھے۔ تم سب نے لنگ کے سوا مجھے درخت، پودے اور پھول لا کر دیے۔ جب تم نے دیکھا کہ بیج نہیں اگ رہا تو تم نے دوسرا بیج لگا دیا۔ لنگ وہ واحد شخص تھا جس میں سچائی اور ہمت تھی کہ وہ میرے دیے ہوئے بیج کے ساتھ خالی گملہ لے کر آیا، لہٰذا یہی نیا بادشاہ بنے گا۔ دوسرے بچے شرمندہ ہو گئے، انہوں نے دھوکہ دیا مگر لنگ نے نہیں دیا۔